اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آنے والا دن ہم سب کے لیے بابرکت اور عافیت والا ہو۔ خوش رہیں، ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو انتہا خوشیاں اور رحمتیں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرا یہ ویڈیو علی ویر منافق اور اس کی بیوی حمیرہ منافقہ کے نام ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج 18 اگست 2020 بروز منگل ہے۔ علی ویر نے اپنی ایک ویڈیو اپنے چینل علی ویر پر اپلوڈ کی ہے جس کا عنوان ہے دعا کیجئے گا، جس میں علی ویر نے بتایا کہ ابھی 3:30 4 بجے کا وقت ہے کہ فیاض بھائی کا فون آیا تھا کہ علی ویر بالکل ایمرجنسی میں آپ ہمارے پاس آئیں، ایک ضروری کام ہے جس کے بارے میں کچھ صلاح مشورہ کرنا ہے۔ جس پر علی ویر نے کہا، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہمارے مستری لگے ہوئے ہیں اور جانا کافی مشکل ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کام کچھ ایسا ہے کہ آپ کو آنا ہی پڑے گا، اس لیے میں پہلے اپنے کام کی پروگرس دکھانے کے بعد میں فیاض بھائی کی طرف نکل جاؤں گا اور پھر وہاں پہنچ کر جو کچھ بھی ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ایمرجنسی میں کیوں جلدی جلدی بلایا گیا ہے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ۔ تو آئیے سنیے کہ جب علی ویر منافق اور اس کی بیوی حمیرہ منافقہ فیاض بھائی کے فون کے مطابق ایمرجنسی کی حالت میں وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ ان کی گائے کی کٹی یعنی گائے کا بچہ جو ہے نا، وہ اس کی حالت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں۔ یہ تھی ان کی ایمرجنسی، کیونکہ ان کے پاس کنٹینٹ ہی نہیں ہے، اور پھر ویوز لینے کے لیے ان سے بڑی منافقت ان کی یہ دیکھیں کہ ویڈیو کے اوپر جو تصویر ہے اس میں بابا جی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور یہ پاس بیٹھے ہیں، یعنی جیسے ہی ناظرین دیکھیں تو وہ کہیں، ہائے اللہ، بابا جی کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ ہے منافقت لوگوں کی ہمدردیاں اور ویوز کے لیے۔ نالج ٹاکس کے لیے میں کہتی ہوں، ہم نے کردار کی عظمت کو کبھی گرنے نہیں دیا، دھوکے تو بہت کھائے مگر دھوکہ نہیں دیا، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس۔ نالج ٹاکس کے لیے خدا اور خدا کا رسول بس۔ معزز ناظرین و سامعین، ہم سب کی طرف سے علی ویر منافق اور حمیرہ منافقہ کے نام یہ پیغام۔ علی ویر، خدا کا بندہ بنو، نہ کہ بندوں کا خدا۔ علی ویر، جانوروں کے لیے اتنا احساس اور ماں جیسی عظیم ہستی کے ساتھ اتنا برا سلوک، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کے رشتوں کو بھول گئے ہیں۔ اس لیے علی ویر، کان کھول کر سنو۔ آپ کی والدہ محترمہ کے لیے
تو آئیے سنیے۔ خالق کے بعد جس نے مکمل کیا تجھے، علی ویر سنو وہ تمہاری ماں کی ذات ہے۔ معزز ناظرین، ایک آدمی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ یہاں میں علی ویر اور اس کی بیوی حمیرہ دونوں کے لیے کہتی ہوں کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ یہ صرف اپنے ذاتی مفاد کی خاطر انہوں نے اپنی ماں جیسی عظیم ہستی اور صلہ رحمی رشتے کا ذرا بھی خیال نہیں کیا۔ معزز ناظرین اور سامعین، میں نے منافق اور منافقہ کا لفظ کیوں استعمال کیا، اس کی تفصیل میں پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتا چکی ہوں، ورنہ میں کون ہوں؟ ایک عاجز اور انکسار بندی۔ ان دونوں کو منافق اور منافقہ کے لقب سے نوازنے والی، لیکن ساری حقیقت اور ہر چیز آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی خدا تعالی نے چاہا آنے والے وقتوں میں لوگ علی ویر منافق اور اس کی بیوی حمیرہ کو حمیرہ منافقہ کے لقب سے یاد کریں گے۔ ان کے بچے اور ان کے گاؤں والے بھی ان کو انہی ناموں سے یاد کریں گے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ابھی بھی سنبھل جاؤ۔ علی ویر، ماں کے حقوق باپ سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ باپ کی شفقت پر ماں کی ممتا حاوی ہوتی ہے۔ ماں باپ سے بھی زیادہ کوئی پیار نہیں کرتا۔ ماں ایک شفیق، ہمدرد اور مہربان ہستی ہے۔ علی ویر منافق اور حمیرہ منافقہ، کان کھول کر سن لو کہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ آئی ہیں اور وہ مشرک ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کا حق ادا کر سکتی ہوں؟ جس پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ضرور۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ سنو۔ ماں کی خدمت افضل جہاد ہے۔ اس کے لیے حدیث مبارکہ کچھ یوں ہے، تو آئیے سنیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے جہاد پر جانے کا ارادہ کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس آدمی نے کہا، جی میری ماں زندہ ہے۔ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، اس لیے کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ تو یہ ہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین اور سامعین، میں علی ویر سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ آپ اور آپ کی بیوی حمیرہ منافقہ، دونوں میاں بیوی، آپ اپنے ناظرین کو اپنے ہاتھ کی انگلیاں اٹھا کر مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہو، کان کھول کر سنو۔ تو پھر تم دونوں میاں بیوی علی ویر اور حمیرہ اپنے کان اور اپنی آنکھیں کھول کر سنو۔ علی ویر، جیسا کہ آپ کہتے ہو
کہ میں پڑھا لکھا ہوں۔ تو پھر تو آپ کو معلوم ہوگا، آپ جانتے ہوگے کہ شداد بادشاہ کے بارے میں کہ وہ کون تھا۔ لیکن چلیں، بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے، تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شداد بادشاہ کون تھا۔ جیسے آپ یوٹیوب پر آ کر اپنی اوقات بھول گئے ہو، اسی طرح ہسٹری میں شداد بادشاہ بھی اپنی اوقات بھول گیا تھا، کیونکہ جب اسے بادشاہت ملی تو اس میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا تھا، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کیونکہ وہی خالق کائنات ہے، وہی مالک کائنات ہے، اور وہی رب العالمین دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ اسی لیے ویڈیو کے آغاز میں نے آپ کے نام ایک شیئر کیا ہے، جس کو میں دوبارہ سے رپیٹ کر دیتی ہوں۔ تو آئیے سنیے کہ علی ویر، خدا کا بندہ بنو، بندوں کا خدا نہ بنو۔ اسی طرح شداد کو جب حکومت ملی اور وہ اس ملک کا بادشاہ بن گیا، اس کے پاس دولت، حشمت، عیش و عشرت بڑھ گیا، تو وہ بھی اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا، یہاں تک کہ ایک دن اس نے اپنی خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے عالموں اور فاضلوں نے شداد بادشاہ کو بہت سمجھایا کہ یہ دولت، حکومت، شہنشاہت سب فانی ہیں، خدا تعالیٰ کی اطاعت کرو تو خدا تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دیں گے۔ جس پر شداد بادشاہ نے اپنے عالموں اور فاضلوں کو بڑی حقارت کی نظروں سے دیکھا، ان کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا کہ مجھے اس جنت کی کوئی پرواہ نہیں، اور نہ ہی مجھے جنت چاہیے، میرے پاس وہ سب کچھ موجود ہے، اور میں اس سے کئی درجے بہتر اور خوبصورت جنت اس دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ معزز ناظرین و سامعین، علی ویر کی سیاست بھی کچھ اسی طرح شداد کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ وہ اس طرح کہ کئی دفعہ یہ اپنی ویڈیو میں خود کہہ چکا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، نہ ہی مجھے کوئی فرق پڑتا ہے، کیونکہ اس میں یہ غرور اور تکبر آ گیا کہ وہ اتنا بڑا یوٹیوبر ہے۔ ناظرین جب بھی اسے کومنٹ کرتے ہیں تو وہ ان کے کومنٹس پڑھتا بھی نہیں اور ڈیلیٹ کر دیتا ہے، اور یہ وہی ناظرین ہیں جنہوں نے اسے سبسکرائب کیا، لائک کیا، شیئر کیا اس کی ویڈیو کو، اور اس کا حوصلہ بڑھایا۔ اور یہ وہ آدمی ہے کہ جس تھالی میں کھایا اسی کے تقدس کو پامال کر دیا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو مرضی کر لیں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے پرواہ نہیں، اور ہمیں پرواہ نہیں، کیونکہ پورے ٹولے کو لے کر چل رہا ہے، یہ اس کا ہیڈ ہے، سربراہ ہے ان کا، اور فیاض بھائی اس کا نائب ہے۔ اس لیے وہ اپنی طرف سے کہتا ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں، یعنی واحد اور جمع کا صیغہ یہ خود ہی اپنی زبان سے بولتا ہے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے اور پورے ٹولے گروپ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے۔ یہ ہے اس کی منافقت۔ معزز ناظرین اور سامعین، میں تو آپ سے شداد بادشاہ کی بات کر رہی تھی کہ جب اسے بادشاہت ملی، دولت اور حکومت ملی، جس کی وجہ سے اس میں غرور اور تکبر آ گیا تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ جیسا کہ میں بھی اوپر آپ کو بیان کر چکی ہوں کہ عالموں اور فاضلوں نے اسے بہت سمجھایا، وہ نہیں مانا۔ اس نے کہا کہ مجھے خدا تعالیٰ کی جنت کی کوئی پرواہ نہیں، نہ ہی مجھے وہ جنت چاہیے، میرے پاس سب کچھ موجود ہے، میں کئی درجے بہتر اور خوبصورت جنت اس دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ جس کے بعد شداد بادشاہ نے اپنی جنت تعمیر کروانا شروع کر دی۔ شداد بادشاہ کی یہ جنت 12 سال میں تیار ہوئی،
جب جنت تیار ہو گئی تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ آ کر جنت کا ویو کیجیے۔ چنانچہ جب شداد اپنی بنائی ہوئی جنت کے مین دروازے پر پہنچا تو اس کا بڑا والہانہ استقبال کیا گیا، لیکن شداد نے دیکھا کہ دروازے پر آلریڈی ایک آدمی موجود تھا۔ شداد بادشاہ نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد بادشاہ نے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ ملک الموت نے کہا، میں تمہاری جان لینے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ سکوں۔ ملک الموت نے جواب دیا کہ مجھے حکم نہیں، جس پر شداد بادشاہ نے کہا، مجھے اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر جاؤں۔ جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ شداد بادشاہ کا ابھی ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ تو علی ویر، یہ ہے انسان کی زندگی۔ معزز ناظرین اور سامعین، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ویڈیوز میں ان لوگوں کا کوئی کانٹینٹ نہیں ہوتا۔ یعنی فیاض بھائی نے فون کیا اور ایمرجنسی بلایا، وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ گائے کا بچڑا چند دنوں سے بیمار ہے، اور فیاض نے علی ویر کو ایمرجنسی وہاں بلانا پڑا۔ یہ ہے منافق اور منافقوں کا ٹولہ۔ اور ویڈیو کے تھم نیل پر دیکھیں، ان کے والد محترم چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور پاس میں علی ویر منافق اور اس کی بیوی حمیرہ منافقہ بیٹھی ہیں کہ جیسے ہی ناظرین اپنا ٹی وی آن کر کے دیکھیں تو کہیں گے، ہائے پتہ نہیں بابا جی کو کیا ہو گیا۔ تو یہ ہے منافقوں کا ٹولہ اور منافقوں کا گروپ، جو لوگوں کو بیوقوف بنا کر کبھی ہائے ہائے کرنے لگتے ہیں اور کبھی یہ اپنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر بھیک مانگتے ہیں۔ اور یہ ہیں اصل پاکستان کو بدنام کرنے والے انٹرنیشنل بیگر، کہ جھوٹ پہ جھوٹ بول کر پاکستان کا نام کتنا روشن کر رہے ہیں، صرف اور صرف ویوز، سبسکرائب، لائک اور چند ڈالر کے لیے۔ یہ ہے ان کی اصل حقیقت اور اس خاندان کی منافقت۔ اس سارے منافقتوں کے ٹولے کا سردار مردوں میں علی ویر منافق اور عورتوں میں اس کی بیوی حمیرہ منافقہ ہے، جس کی وجہ سے علی ویر منافق نے اپنی ماں کا چینل دیسی ولیج فوڈ اپنی ماں سے چھین کر اپنی بیوی حمیرہ منافقہ کے نام کیا ہے، اور علی نے اپنی عظیم ہستی ماں اور اپنی بہن کو غائب کر رکھا ہے۔ علی ویر، جیسا کہ آپ کہتے ہو کہ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، تو آپ خوب اچھی طرح جانتے ہو کہ اکثر چوہوں کو پکڑنے کے لیے لوہے کی ایک کڑکی یا لکڑی کا ایک ڈبہ ہوتا ہے۔ جب کبھی چوہوں کو پکڑنا ہو تو اس لوہے کی کڑکی یا ڈبے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لوہے کی کڑکی میں ایک کنڈی اس کے ساتھ ہوتی ہے، جس کے ساتھ روٹی کا ٹکڑا لگا دیتے ہیں۔ جیسے ہی چوہا اس روٹی کے ٹکڑے کو کھانے آتا ہے تو لوہے کی وہ کنڈی اس کے اوپر گر جاتی ہے اور وہ چوہا ادھر ہی مر جاتا ہے۔ اور دوسرے طریقے میں چوہے کو پکڑنے کے لیے لکڑی کا ایک ڈبہ ہوتا ہے، جس میں روٹی کا ایک ٹکڑا رکھ دیا جاتا ہے۔ جب چوہا کھانے آتا ہے تو ڈبے کا سامنے والا کور یا سامنے والا ڈھکنا یکدم آٹومیٹکلی نیچے گر کر بند ہو جاتا ہے۔ اب چوہا باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نکل نہیں سکتا، اور وہ چوہا زندہ رہتا ہے، مرتا نہیں۔ اور جب اس کا مالک دیکھتا ہے
تو وہ اسے پھر کسی قریب کے دریا یا نالے وغیرہ پر اس ڈبے کو لے جاتا ہے اور ڈبے کا منہ کھول دیتا ہے تاکہ وہ چوہا اس پانی کے اندر چھوڑ دے۔ اور لکڑی کا ڈبہ دوسری ایک اور ٹائپ ہوتی ہے جس کے اندر ایک لوہے کی کنڈی بھی لگی ہوتی ہے۔ پہلے کی طرح ہی جیسے کڑکی میں ایک روٹی کا ٹکڑا لگاتے ہیں، اسی طرح ڈبے کے اندر اس کنڈی میں بھی ایک چھوٹا روٹی کا پیس لگا دیتے ہیں۔ جیسے ہی چوہا وہ روٹی کھانے آتا ہے، روٹی کے ٹکڑے کو ٹچ کرتے ہی وہ لوہے کی کنڈی اس کے جسم میں دھنس جاتی ہے اور وہ چوہا لکڑی کے ڈبے کے اندر ہی تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک کہاوت ہے کہ 100 دن چور دا تے ایک دن ساد دا۔ علی ویر، معزز ناظرین، سامعین، حاضرین اور ہم سب آپ کی ہمدرد ہیں، اس لیے آپ حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول سن لو، شاید آپ کی سمجھ میں کچھ آ جائے۔ تو ناظرین آئیے سنیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اس لیے علی ویر ہم سب ناظرین، سامعین اور حاضرین آپ کے لیے فکر مند ہیں، کیونکہ آپ خدا تعالیٰ کی اس کڑکی میں آ چکے ہو جس کے لیے ساری دنیا کہتی ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ علی ویر تمام ناظرین، حاضرین اور سامعین سب کا مطالبہ آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنی والدہ محترمہ کو اپنے چینل علی ویر پر لائیں اور ناظرین سے ان کی بات کروائیں۔ نمبر 2، علی ویر ایک بات جو ابھی تک ڈکی چھپی ہے، ابھی یہ بات منافق اور منافقہ والی خفیہ ہے، پوشیدہ ہے، اس کو اندر ہی اندر حل کر لینا بہتر ہے۔ نمبر 3، علی ویر ذرا اس پولیس والے ریئل پی کے کا خیال رکھنا، وہ بڑا آج کل پریشان ہے اپنی نوکری ووکری کی وجہ سے۔ اسے تسلی دینا کہ جب انسان جو بوئے گا کاٹنا تو پڑتا ہے۔ اور نمبر 4، علی ویر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ معزز ناظرین، حاضرین، سامعین اور ہم سب کی خواہش کا آپ نے ہمیشہ احترام کیا ہے، کیونکہ جب بھی انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے فلانے رشتہ دار کو چینل بنا دیں، ان کا چینل کریٹ کر دیں، اس طرح ایک ایک کر کے ناظرین نے آپ کا پورا خاندان سیٹل کروا دیا، ٹھیک ہے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ ناظرین کی اس خواہش کو بھی مد نظر رکھیں گے۔ پہلے تو سارے خاندان والے آپ کے اپنے ہی تھے، لیکن یہ بندہ خاندان سے ذرا باہر ہے، اور ہم سب ناظرین، سامعین اور حاضرین علی ویر آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے شاہد بھائی اور ان کی وائف عظمیٰ کا چینل جو کریٹ کیا اس کے ہم شکر گزار ہیں، اور جس کی ابھی درخواست کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ہمیں اس سے ناراض نہیں کریں گے۔ جیسے کہ میں نے ابھی یہ بات کی کہ یہ بندہ بھی باہر سے ہے، اور وہ کون ہے؟ آئیے سنیے۔ جاوید کریانہ سٹور، جو بیچارہ ڈسیبل ہے، اسپیشل ہے اور آپ کی مدد کا مستحق ہے۔ اور اگر آپ کو پتہ نہ چلے کہ جاوید کریانہ سٹور کون سا آدمی ہے تو فیاض بھائی کو اس کا پتہ ہے، آپ دونوں ان کے پاس مل کر چلے جائیں، علی ویر آپ اور فیاض، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم سب حاضر ہیں، انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، کیونکہ ہم سب آپ کو اپنا سمجھتے ہیں، ایک احساس اور انسانیت کے ناطے۔ علی ویر، آپ ہماری اس ویڈیو کو عام نہ سمجھنا اور ہماری باتوں کا غصہ بھی نہ کرنا، کیونکہ غصہ جاتے ہوئے ساتھ ساتھ انسان کی عقل، اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی کو لے جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا، ویری امپورٹنٹ تھنگ آلسو، کہ خود اپنے چینل علی ویر یا اپنی ماں کے چینل دیسی ولیج فوڈ کے تھرو نالج ٹاکس سے مخاطب ہونا۔ آخر میں میری دعا ہے، یا حی یا قیوم بے رحمتے کا استغیثو، اے زندہ اور قائم رہنے والے خدا، میں تیری رحمت کے ذریعہ مدد مانگتی ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی دعا کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص، میری دعائیں اور میری نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ اور معزز ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے، تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔